الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف وتھ قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صفات کے بارے میں بتاؤں گا، مگر سب سے پہلے میں تمام اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے، الحمدللہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے دیکھنے اور سننے والوں نے بھی روزہ رکھا ہوگا۔ تو جی آج کے اس ویڈیو میں ہم صفات کے بارے میں سیکھیں گے، صفات کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، صفات کی اہمیت یا فوائد، اور صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق، صفات عارضہ کی تمام اقسام، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ کی تمام اقسام۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ تمام چیزیں سیکھنے والے ہیں۔ صفات کی تمام اقسام کو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اور آپ احباب کو صفات کی تمام تر اقسام سکھاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے۔ تو یہ لہن جلی پر میں نے ویڈیو بنائی تھی، یہ آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہوگا، تو آپ نے لہن جلی والی ویڈیو بھی ضرور دیکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ اصول مخارج والی جو ویڈیو تھی وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ تو لہن کی اقسام میں سے جو پہلی قسم میں نے بیان کی تھی وہ یہی تھی کہ حرف کو حرف سے بدل دینا۔ تو حرف سے تب بدلتا ہے جب ہمیں حرفوں کے مخرج کا پتہ نہیں ہوتا، تو اصول مخارج پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اسی طرح حرف سے تب بدلتا ہے جب ہمیں حرفوں میں پائی جانے والی صفات کا علم نہیں ہوتا۔ تو صفات پر میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم تھی، بہت ضروری تھی۔ حرفوں کو حرف سے کے ساتھ بدلنے کی وجہ ہی یہی بنتی ہے کہ ہمیں حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا علم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔ تو یہ اصول مخارج والی ویڈیو آ گئی، تو یہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ پھر مخرج کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں صفت کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ صفت کا لغوی معنی حالت اور کیفیت، اور اگر صفت کے اصطلاحی معنی کی بات کریں، سب سے پہلے تو صفات یہ صفت کی جمع آتی ہے۔ تو صفت کا لغوی معنی حالت اور کیفیت ہو گیا، اور صفت کا اصطلاحی معنی وہ حالتیں اور کیفیتیں جو حرف میں مخرج سے ادا ہوتے وقت پائی جائیں۔ تو مخرج سے جب حرف ادا ہوتا ہے تو وہ حرف کبھی موٹا ہوتا ہے، یعنی کہ کبھی حرف کو پڑھتے ہوئے آواز موٹی ہوتی ہے، کبھی حرف کو پڑھتے ہوئے آواز بھریک ہوتی ہے، کبھی حرف کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اور کبھی حرف کو پڑھتے ہوئے جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ حروف کی حالتیں اور کیفیتیں ہیں جب ہم حرفوں کو ان کے مخرج سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ صفت کا اصطلاحی معنی ہو گیا۔ تو اب آتے ہیں صفات کی اہمیت کی طرف۔ تو صفات کی اہمیت یہ ہے، پہلے نمبر پر جن حرفوں کا مخرج ایک ہوتا ہے، صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو صفات کا علم نہیں ہوگا، اگر آپ کو صفات کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، آپ ان کے درمیان فرق نہیں کر پائیں گے۔ تو صفات کا سب سے پہلا اور سب سے اہم جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ صفات کے ذریعے ہمیں وہ حروف جن کا مخرج ایک ہوتا ہے، ان حرفوں کے مخرج میں فرق کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ حرفوں کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ تو اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ حرفوں کو صحیح اور خوبصورت پڑھنے کے لیے کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے مخرج اور صفات کے بارے میں ہی بات کی ہے کہ حرفوں کو صحیح اور خوبصورت پڑھنے کے لیے جب تک ہمیں حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا علم نہیں ہوگا، تب تک ہم حرفوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو جو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ صفات کی اہمیت، یہ دیکھیں صفات کی اہمیت میں یہ ہے کہ حرفوں کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ، یعنی کہ حرفوں کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ حروف پر پڑھے جاتے ہیں، کچھ حروف بریک پڑھے جاتے ہیں، کچھ حرفوں کو پڑھتے ہوئے آواز بلند ہو جاتی ہے، کچھ حرفوں کو پڑھتے ہوئے آواز پست ہو جاتی ہے، کچھ حرفوں میں دوف پایا جاتا ہے، اور کچھ حروف کبھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں صفات کے ذریعے ہی معلوم ہوتی ہیں۔ تو صفات کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں حرفوں کا پتہ چل جاتا ہے، کس حرف کو پر پڑھنا ہے، کس کو بریک پڑھنا ہے، کس کو موٹا پڑھنا ہے، اور کس حرف کو پڑھتے ہوئے آواز کو بلند کرنا ہے، کس حرف کو پڑھتے ہوئے آواز کو پست کرنا ہے۔ تو یہ حروف کی تمام تر صفات ہیں۔ تو جی آگے بڑھتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق۔ تو صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں جو فرق ہے وہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق۔ تو سب سے پہلا جو فرق آ جاتا ہے، صفات لازمہ
میں کہ صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، تو یہ میں لحن جلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صفات لازمہ ہر حرف میں ہر حال میں ضرور پائی جاتی ہیں، اور ہر حرف میں کم از کم 5 صفات ضرور پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ لحن جلی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو اگر دوسرے فرق کی بات کریں صفات عارضہ کی، تو صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ صفات عارضہ ہوتی ہیں تو کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی۔ تو اگر دوسرے فرق کی بات کریں تو صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ کوئی حرف بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں صفات لازمہ نہ ہو، تو ہر حرف میں صفات لازمہ پائی جاتی ہیں۔ جبکہ اگر صفات عارضہ کی بات کریں تو صفات عارضہ چند حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون کون سے حروف ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے حروف ہیں جن میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب دیکھیں تیسرا فرق، صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی کہتے ہیں، تو یہ بھی میں لحن جلی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صفات لازمہ میں اگر غلطی کریں گے تو یہ لحن جلی کہلاتا ہے، اور صفات عارضہ میں اگر غلطی کریں گے تو یہ لحن خفی کہلاتا ہے۔ اور چوتھا فرق، صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے، یعنی کہ صفات لازمہ جو ہوتی ہے یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے۔ تو صفات لازمہ کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے، صفات لازمہ ہر حرف میں ہر حال میں پائی جاتی ہے، اور کس حرف میں کتنی صفات پائی جاتی ہیں اور کون کون سی پائی جاتی ہیں، یعنی کہ پائیں تو ہر حرف میں ضرور پائی جاتی ہیں نا، اس سے زائد بھی پائی جاتی ہیں، تو کس حرف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں یہ انشاءاللہ العزیز جب ہم آگے صفات و حروف قریب الصوت والی جو ویڈیو آئیں گی تو ان ویڈیو میں ہم وہ تمام حروف جن حرفوں میں جو جو صفات لازمہ پائی جاتی ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو اس لیے ان ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں جو کہ مخرج اور صفات پر بنائی گئی ہیں اور جو لحن پر بنائی گئی ہیں، کیونکہ یہی ویڈیو آگے آپ کے کام آئے گی جب حروف قریب الصوت کے میں ہم وہ حروف جن کی آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، جب ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنے کی باری آئے گی تو ہم انہی ویڈیوز کے ذریعے ان حرفوں میں فرق کرنے کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو آسانی ہوگی، وگرنہ ان حرفوں کے درمیان فرق کرنا آپ کو مشکل لگے گا۔ تو جی پتہ چل گیا صفات عارضہ جو یہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے، جبکہ صفات لازمہ کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری نہیں۔ اب آتے ہیں صفات کی اقسام کی طرف۔ تو صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ تو صفات لازمہ اس کے نام کی طرف اگر آپ غور کریں تو صفات لازمہ یعنی کہ حروف کی وہ صفات جو حرف کے لیے لازمی ہوتی ہیں، تو اس کے نام سے ہی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صفات لازمہ ہر حرف کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ تو صفات لازمہ عرب کی وہ صفات جو حرف کے لیے اچھا آگے صفات عارضہ دیکھیں، میں نشان لگا کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ آگے صفات عارضہ۔ تو جو صفات عارضہ ہوتی ہیں اس کے نام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صفات عارضہ جو ہے یہ عارضی صفات ہوتی ہیں، یہ ہر حرف میں ہر وقت موجود نہیں ہوتی۔ صفات عارضہ کی اگر تعریف اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ صفات عارضہ وہ صفات حرف کی جو حرف کے لیے کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، ان کے ادا نہ کرنے سے حرف ادا تو ہو جاتا ہے مگر حرف کی تحسین باقی نہیں رہتی۔ تو یہ میں آپ کو لحن جلی والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب یہ کون کون سے حروف ہیں جن میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں، تو یہ دیکھیں یہ 8 حروف ہیں، او یرملان ان کا مجموع آتا ہے، تو یہ 8 حروف ہیں جن میں صفات عارضہ پائی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ان حرفوں کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ صفات عارضہ کی تعریف کیا ہے۔ اب آتے ہیں صفات عارضہ کی اقسام کی طرف۔ جی صفات عارضہ کی اقسام جو ہے، صفات عارضہ جو ہیں یہ کل 17 صفات ہیں جن کو صفات عارضہ کہا جاتا ہے۔ تفخیم، ترقیق، تحقیق، تسہیل، ابدال، اثبات، حذف، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، امالہ، مد اور غنہ۔ تو یہ کل 17 صفات بنتی ہیں جو میں نے آپ کو انگلیوں پر گن کر بتا دیں۔ تو آپ نے بھی ان صفات کے نام کو یاد رکھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ کل 17 صفات ہیں جن کو صفات عارضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نقشہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے صفات عارضہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس نقشے کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یہ نقشہ بھی آپ کے بھائی نے خود ہی تیار کیا ہے، تو اس نقشے کے ذریعے آپ کو صفات عارضہ یاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے بڑھتے ہیں صفات لازمہ کی طرف۔ اب صفات لازمہ کی اگر تعریف کی بات کروں تو صفات لازمہ اگر اس کے نام کی طرف آپ غور کریں تو صفات لازمہ یعنی کہ حروف کی وہ صفات جو حرف کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ تو حروف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوتی ہیں اور ان کے بغیر حرف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا، حرف ناقص ادا ہوتا ہے۔ تو یہ صفات لازمہ کی تعریف ہوگی کہ اگر صفات لازمہ کے ساتھ حرف کو ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حرف ناقص ادا ہوگا، وہ کامل ادا نہیں ہوگا۔ اب صفات لازمہ کی اگر اقسام کی بات کریں تو صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔
اب یہاں پر صفات لازمہ غیر متضادہ کی اگر میں تعریف بیان کروں تو اس کے نام کی طرف آپ غور کریں، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ یعنی کہ وہ حروف کی وہ صفات جو حرف کے لیے لازمی ہوتی ہیں، اور غیر متضادہ یعنی کہ وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں اس کے الفاظ ہی اس کے معنی پر دلالت کر رہے ہیں کہ حروف کی وہ صفات جو حروف کے لیے لازمی ہوتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی ضد بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ کون سی ہیں اور کتنی ہیں یہ دیکھیں آگے، یہ آگے صفات لازمہ غیر متضادہ یہ 7 ہے: صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ نقشہ بھی آپ کے بھائی نے خود ہی تیار کیا ہے۔ تو اس نقشے کے ذریعے آپ نے صفات لازمہ غیر متضادہ کو یاد کر لینا ہے کہ یہ کل 7 صفات ہیں۔ تو اب یہ صفات پر انشاءاللہ العزیز جب میں ویڈیو بناؤں گا تو ان کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور تمام تر تفصیلات ہم انشاءاللہ العزیز علیحدہ علیحدہ ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے نقشہ یاد رکھ لینا ہے اور اس نقشے کے ذریعے آپ نے صفات لازمہ غیر متضادہ کی اقسام کو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ اتنی ہیں کون کون سی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں صفات لازمہ متضادہ کی تعریف کی طرف۔ تو صفات لازمہ متضادہ اس کے نام کی طرف غور کریں۔ صفات لازمہ وہ صفات جو حرف کے لیے لازمی ہے، متضادہ یعنی کہ وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، وہ غیر متضادہ تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہیں تھی، یہ متضادہ ہے یعنی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اس کے نام سے ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے صفات لازمہ متضادہ حروف کی وہ صفات جو حرف کے لیے لازمی ہوتی ہیں، جو حرف کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس تعریف کو زبانی یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف۔ تو اس کی جو اقسام ہیں وہ 10 ہے۔ صفات لازمہ متضادہ یہ کتنی ہے؟ یہ 10 ہے: حمز، جہر، شدت، رخاوت، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات۔ تو یہ 10 صفات ہیں۔ یہ نقشہ بھی آپ کے بھائی نے خود ہی تیار کیا ہے۔ تو اس نقشے کے ذریعے آپ ان صفات کے نام یاد رکھ سکتے ہیں کہ صفات لازمہ متضادہ کتنی ہے اور کون کون سی ہیں۔ تو صفات لازمہ متضادہ جو ہے یہ 10 ہے، تو ان میں سے 5 کی ضد ہے۔ تو جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ صفات لازمہ متضادہ ہر حرف میں کم از کم جو ہے وہ 5 ضرور پائی جاتی ہیں۔ تو صفات لازمہ متضادہ جو ہے یہ کل 10 ہیں اور ان میں سے 5 کی ضد ہے۔ تو اس طرح ہر حرف میں کم از کم 5 صفات ضرور پائی جاتی ہیں۔ تو اب آپ نے ان کا نام یاد رکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ دیکھیں، یہ حمز اور جہر، یہ دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے میں نے ان کو ایک ہی دل میں اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی دل میں اکٹھی ہو گئی ہیں، ویسے ہے اکٹھی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، مگر یہاں پر میں نے ان دونوں کو اکٹھا اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ دونوں صفات جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو جو حمز ہے یہ جہر کی ضد ہے اور جہر حمز کی ضد ہے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب جس حرف میں صفت حمز ہوگی اس میں صفت جہر نہیں ہوگی، جس حرف میں صفت جہر ہوگی اس میں صفت حمز نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ آگے دو صفات، یہ شدت اور رخاوت، یہ دیکھیں شدت اور رخاوت یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جس حرف میں صفت شدت ہوگی اس میں رخاوت نہیں ہوگی، جس میں صفت رخاوت ہوگی اس میں صفت شدت نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام صفات جو 5 کی ضد ہے ان کو آپ اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے اور ان کو صفات لازمہ متضادہ کہا جاتا ہے، اور ان میں سے 5 صفات ہر حرف میں ضرور پائی جاتی ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، جس ویڈیو میں ہم نے صفت کا لغوی معنی، صفت کا اصطلاحی معنی اور صفات کی اہمیت اور اس کے ساتھ ساتھ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ اور صفات عارضہ کی تمام تر اقسام ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے سیکھی۔ تو یہ ویڈیو اس اعتبار سے بہت اہم تھی کہ اس ویڈیو میں ہم نے صفات کی تمام اقسام کو سمجھ لیا کہ صفات کی کل کتنی اقسام ہیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے سے فائدہ ہوا ہے اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی معلوماتی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو واچ کر کے میری بھی حوصلہ افزائی کریں اور آپ بھی اس ویڈیو کے ذریعے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں۔ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔